أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے. خلق الانسان من علق، بنایا انسان کو جمے ہوئے لہو سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، خبردار آدمی سر چڑھنا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ. آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ. اب رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی، بلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر، او امر بالتقوی، یا راہ دکھاتا نور کے کام کی، تقوی کی، ڈر کے کام کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو. ارأیت ان کذب وتولی، دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر باز نہ آئے گا ہم اسے گھسیٹیں گے چوٹی سے پکڑ کر. بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی جھوٹی چوٹی، گناہ کرنے والی. فلیدع نادیہ، اب بلائے اپنے مجلس والوں کو. سندع الزبانیۃ، ہم بھی بلاتے ہیں، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو. کلا، کوئی نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب، نہ اطاعت کر اس کی، سجدہ کر اور اپنے رب کے نزدیک ہو. مکی صورت ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے میں یہ سورہ علق قرآن کریم کی وہ پہلی صورت ہے جو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی، لیکن زیادہ جو حضرات ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ اس کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں ما لم یعلم تک، جی ما لم یعلم تک کی آیتیں ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی نازل ہوئی. علم الانسان ما لم یعلم، یہ چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں
کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو متلاشی پایا اور ہدایت کا راستہ بتایا. تو آپ کی جو غار حرا میں خلوت تھی وہ ایک عرصہ سے مسلسل جاری تھی، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے متلاشی دکھائی دے رہے تھے. روح الامین آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا. یہ وحی کا پہلا سبق تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو روح الامین نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش امانت میں لے کر کھینچا اور چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. پھر آغوش امانت میں لے کے کھینچا. پھر کہا اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا. تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش امانت میں لے کے پھر کھینچا اور یہ سورت شروع کی آتے ہیں انہیں پڑھنا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور خالقیت کے ساتھ ساتھ انسان کو قلم سے علم کی تعلیم کا دوسرا ہے. 3 قلم معروف ہے. پہلا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو تقدیر کے فیصلے لکھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کے قلم نے جو پہلی چیز لکھی ہے وہ یہ تھی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یا غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے غالب تھا، میری رحمت میرے غصے سے غالب تھا. ایک قلم ملائکہ کے پاس ہے جو انسان کا روزنامہ ترتیب دیتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں. اور تیسرا قلم انسان کے پاس ہے جس سے وہ علم و حکمت کا قلم کے ذریعے سفر کرتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم دکھائی. تو تصویر یہ کی مفسرین نے کہ یہ جو پہلی 5 ایسے ہیں سب سے پہلے تو یہی اتری ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصہ تک وحی کا وقت تھا. ان کی مشرکین کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر حق کے راستے میں رکاوٹ، ان چیزوں کا تذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے تو ہم نمٹیں گے. اور ان سے نمٹنے کی ایک ادا تعالی نے یہ فرمائی کہ لنصفعن بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ. یہ مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک اظہار کہ جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور اپنے محبوب سے فرمایا کلا لا تطعہ، نہ ان کی باتوں پر دھیان دیجیے اور نہ ان کی بات مانیے. واسجد واقترب، مجھ سے تعلق مضبوط بناتے جائیے، سجدے کیجیے اور میرے قرب کی طرف آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ بھی مکی صورت ہے. ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں. کس کو؟ قرآن کریم کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا سمجھا تو کیا ہے شب قدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل. فیہا باذن ربہم، اس میں اپنے رب کے حکم سے. من کل امر سلام، ہر کام پر امان اور سلامتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک. بالاتفاق قرآن کریم کا لوح محفوظ سے بیک وقت آسمان دنیا پر اسی رات میں اترنا مسلمہ ہے. پھر بتدریج حسب حال اور حسب ضرورت قرآن کریم کی
مختلف آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی رہی، اور قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی منصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قرآن کریم نہیں، تمام آسمانی کتب اور صحائف کا نزول رمضان المبارک ہی میں ہوا۔ کسی اللہ کے رسول پر رمضان کی 6 تاریخ کو، کسی پر 9 تاریخ کو، کسی پر 13 تاریخ کو، کسی پر 18-17 تاریخ کو، تو تمام آسمانی کتابیں جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء اور رسول پر اتاری جاتی رہیں، وہ سب کی سب رمضان مبارک ہی میں اتاری گئی ہیں، اور قرآن کریم بھی رمضان مبارک میں اتارا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں کی گویا 1000 مہینوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر کو بہتر کر دیا۔ تو اب 1000 مہینوں میں کتنی راتیں تو آئیں گی؟ اگر اس کو ملایا جاتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کی وسعت کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک ہی میں ہے یہ لیلۃ القدر، اور اس پر بھی تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ عشرہ اخیرہ میں یہ مبارک رات آتی ہے۔ پھر مزید اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ پاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں جو آخری عشرے کی پاک راتیں ہیں ان میں ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو پانے والے کی زندگی کے تمام گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے کوئی کپڑا پانی میں دھل کر صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے لیے کچھ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کی روشنی نظر آتی ہے، خاص قسم کی چمک محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایسی کوئی بات وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اس کی محترم ہے، یہاں تک فرمایا کہ آخری عشرے میں جس مسلمان نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو گویا اس نے شب قدر پا لی۔ لیکن وہ نماز ہے، رسم نہیں ہے، ہم تو رسمی نمازیں پڑھتے ہیں جی، وہ نماز جو دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، جس میں نفسانیت نہ ہو، وہ نماز۔ بھائی عشاق کے لیے، اہل نظر کے لیے تو ہر شب برات ہے، ہر روز عید، تو ہم جیسے جو نااہل ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ترغیب دی گئی کہ یہ اتنی عنایات ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی سعادتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح ترغیب دے کر بندے کو اللہ کے در پہ لایا جائے بس۔ ہاں جی، ایک مولانا صاحب نے دیکھا کہ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں نہیں آتا، تو ایک دن جمعہ میں وہ آ گیا، تو اس کا اونٹوں کا وہ تھا نا ریوڑ، بہت سارے اونٹ تھے تو اس کا ذریعہ معاش بھی تھا، ان سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتا تھا۔ تو پھر مولانا نے ترغیب کے لیے فرمایا کہ اگر تم باوضو 40 دن نماز پڑھ لو تو تم جو بھی مراد رکھتے ہو دل میں اللہ تعالیٰ تمہاری پوری کر دے گا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو بھائی میں خامخواہ دور رہا ہوں، صرف 40 دن کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری کرتا ہے، تو میرے 1000 اونٹ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یہ 20,000 ہو جائے۔ اس نے نمازیں شروع کر دی، جو ہی نمازیں شروع کی اونٹ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے، تو مرتے چلے گئے، مرتے چلے گئے، مرتے چلے گئے، مرتے چلے گئے۔ آخر میں جب سارے اونٹ انتقال کر گئے تو مولوی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا
میں غلطی سے ایک دن مسجد آ گیا تھا، اور ہوتی تو اسی طرح ہے نا جی ان لوگوں کی، جو کسی کمار کا گدھا آ گیا مسجد میں اور مولوی صاحب ناراض ہوئے حیا کر تیرا گدھا مسجد میں، کہتے جی گدھا جو ہوا اس کو کیا پتا کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے؟ آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے مسجد؟ تو گدھا جو ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہوتا تو اسی طرح ہے نا جی۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی میں نے وہ آپ نے ایک بات کہی تھی، میں نے اس پر عمل کر لیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، میرے تو سارے اونٹ مر گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مراد بھی ہوگی تمہاری پوری ہوگی۔ مولانا نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو ترغیب کے لیے کہا تھا کہ کسی طرح تمہارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر جو چاہو گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اور وہ یقیناً رحمت فرمائے گا۔ وہ تو اپنے در پہ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا، لیکن تو نے تو بس نقد و نقدی سودا سمجھا کہ بس میں 40 دن پڑھوں گا اور مجھے اتنے اونٹ مل جائیں گے۔ یہ تو ترغیب تھی۔ کہنے لگا میں پہلے سمجھتا تھا کہ مولوی ڈنڈی مار رہا ہے، میں نے بھی بے وضو پڑھی ہے ساری نماز، تو اب جب بے وضو پڑھے گا تو پھر اونٹ بیمار ہی تو ہوں گے۔ ایک اونٹ کا بچہ بچ گیا تھا، تو وہ اب اس کی ساری برادری جو مر گئی، بیچارہ چیختا تھا، تو غصے میں آ کے کہتا ہے چپ کر ہوئے، تو میری 2 رکعتیں بھی مار ہیں۔ اصل بات یہ جی کہ انسان کی جو فیلنگز ہیں، انسان کے جو احساسات ہیں، ان پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، وہ یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر انسان کی نیت میں اخلاص نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر نمازوں سے بھی اور حج سے بھی اور عمرے سے بھی اور جہاد تک سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جب تک کہ اخلاص سے نیت نہ ہو اس وقت تک بہتر نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ اپنی دل کی دنیا کی پاکیزگی کا بھی فکر کرو، جب تک کہ تمہارے اندر کا خناس نہیں مرے گا اس وقت تک تم خیر نہیں پا سکو گے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں سوائے قرآن کریم کے، قرآن کریم تو بات ہی اور ہے، کتابوں سے تزکیہ نہیں ہوتا، کتابوں سے معلومات ملتی ہیں، جنرل نالج حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، آدمی بناتے ہیں، کیا کہا جی؟ آدمی بناتے ہیں، کتابوں سے آدمی تھوڑی بنتے ہیں۔ کسی صاحب نظر کی جو صحبت ہے اس سے انسان بنتے ہیں بھائی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولانا رومی فرماتے ہیں نا، نور اللہ مرقدہ۔ مولانا رومی جو ہے وہ فارسی کے اقبال ہیں، اگرچہ عمل کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے ان کا بہت اونچا مقام ہے، اقبال جیسے ہزاروں بھی ان کی گرد راہ میں نہیں ملتے۔ خود علامہ اقبال یہی کہتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ پیر رومی کا مقام بہت بلند ہے۔ مرید ہندی اور پیر رومی کا انہوں نے ایک تجزیہ کیا بڑا خوبصورت، فارسی میں ضرور پڑھیے گا۔ تو مولانا جلال الدین رومی کا جو کلام ہے نا، میں ان کی فارسی کے کلام میں اور علامہ اقبال کے کلام میں بڑی مماثلت، یعنی روح دونوں میں ایک ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ علامہ ان کے شاگرد ہیں اور انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ باتیں کہہ دی ہیں کہ جنہیں میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں بھی دیکھتا ہوں، دوسرے مقامات پر بھی دیکھتا ہوں۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کسے اللہ کے بندے نال گزار دینا 1000 سالہ عبادت تو زیادہ کارگر ہے۔ 1000 سالہ عبادت سے زیادہ بہتر ہے کسی صاحب نظر اللہ کے ولی کے ساتھ ایک لمحہ گزار دینا۔ لیکن اللہ کا ولی ہو یا جو بہت دستار کے سہارے نہ زندہ رہے، اونچا ہونے کے لیے اونچی ٹوپی سر پہ رکھتا ہو یا پھر اونچی ایڑی والی جوتے پہن کر اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہو، جس کی بلندی روحانی بلندی ہے، جس کی اب ولی اللہ کی پہچان یہ بتائیے اولیاء اللہ نے ہی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی غنیت میں، ولی اللہ وہ ہے کہ جس زندگی کی ہر ادا رحمت عالم کی غلامی میں لگی ہوئی وہ سنت کے مطابق، دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالے، بلکہ خود دین کے مطابق ڈھل جائے، دین میں کانٹ چھانٹ نہ کرے، خود اپنے اندر کانٹ چھانٹ کر کے اپنے آپ کو دین کے مطابق بنا ڈالے۔ کیوں بھائی؟ یہی فطرت ہے نا۔ اگر ویسٹ کوٹ اگر انفٹ ہو تو ویسٹ کوٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے یا جسم کو کاٹ کے ٹھیک کرنا چاہیے؟
کرتا اگر انفٹ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو کرتے کو ٹھیک کرنا چاہیے یا جسم کو ادھر ادھر سے کاٹ کے ٹھیک کرنا چاہیے؟ کرتے کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسٹ کوٹ انفٹ ہے تو ویسٹ کوٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جسم کو کاٹنا فطرت کے خلاف ہوگا اور بقاء و سلامتی کے خلاف ہوگا. بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، دین تو بنیاد ہے، اس کو مت کاٹو. تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خشک پاؤں دریا عبور کر جائے تو بھی ولی اللہ نہ سمجھنا کوئی فنکار ہے، کوئی جادوگر ہے یا کوئی مسمرزم کر رہا ہے، تمہاری آنکھوں کو اس نے وہ کر دیا، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. اگر کوئی انگارے ہاتھ میں لے لے تو بھی ولی اللہ نہ سمجھنا. بغیر پروں کے اڑتا ہوا نظر آئے تو بھی ولی اللہ نہ سمجھنا. لیکن اگر کسی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نظر آئے، نہ وہ سوکھے پاؤں دریا عبور کرے، نہ وہ انگارے ہاتھ میں لے سکتا ہو، نہ وہ بغیر پروں کے اڑتا نظر آئے، اگر حضور کی غلامی میں پورا نظر آتا ہے تو اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. کیوں بھائی؟ اگر سوکھے پاؤں دریا عبور کر جانا ولایت ہے تو سارے کوے اور سارے کبوتر ولی اللہ ہیں. یہ اڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کے پاؤں بھیگتے بھی نہیں. ہاں نا جی، یہ تو سارے ولی اللہ ہوئے. ایک اللہ کے بندے کو عورت نہیں، بیوی نہیں مانتی تھی ولی اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے تو آگے اللہ سارے لوگ تو میرا احترام کرتے ہیں، مجھے رسپانس ملتا ہے. یہ گھر میں آتا ہوں تو یہ میرے پیچھے پڑ جاتی ہے، کہتی ہے بوڑھا ہے، نہ مرتا ہے نہ چار پائی خالی کرتا ہے، پڑا ہوا ہے ہر وقت، بڑا ولی اللہ بنا. دعا کی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ایک دن اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا، شام کو گھر آیا، بیوی کہنے لگے تو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، آج میں نے ایک ولی اللہ دیکھا. سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بغیر پروں کے اڑتا ہوا جا رہا تھا. خوش ہو گیا دل میں کہ اس نے دیکھا ہے، خوش ہو گیا. اب وہ ساری عقیدت کا اظہار کر چکی تو اس کے بعد بولتا ہے پہچانا تھا اسے، وہ کون تھا؟ کہنے لگی نہیں پہچان تو میں نہیں سکی، نظر دور جو تھی، لیکن بس اڑتا ہوا میں نے دیکھا ہے. یہ ناچیز ہی تو تھا، اور کون تھا؟ بس فوراً بدل گئی، کہنے لگی اچھا تو تھا. میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے یہ وہی نکٹ میں، اڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ایسے اڑتے بھائی. بغیر پروں کے اڑنا ولایت نہیں ہے. دریا کو سوکھے پاؤں عبور کر لینا ولایت نہیں ہے. ولایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، غلامی بس. سنت کے مطابق اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو یہ غلامی ہے. لیکن اگر کوئی دین کے ذریعے سیاست کرتا ہے، کہیں اسٹیکروں کے ذریعے، کہیں پگڑیوں کے ذریعے، کہیں اذان میں ملاوٹ کے ذریعے، تو یہ پھر کون ہے؟ یہ منافق ہے، منافق ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار. تو تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں جبرائیل امین کی قیادت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملائکہ فرش پہ آ کر اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بقاء و سلامتی اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں. ہاں جی، غزوہ بدر میں بھی ملائکہ کا نزول ہوا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جو جہاد ہو رہا تھا انہوں نے آ کر مجاہدین کو سپورٹ کیا ایک طرح سے. اب یہ نارمل زندگی میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ان دنوں. رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بڑی برکات ہیں، اس کی بہت برکات. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے، اس کا کھانا خراب ہوا کہ جس نے رمضان پایا پھر بھی رب کو راضی نہ کر سکا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر منتظر ہوتی ہے کہ میرا بندہ ذرا چلے تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کروں. اس کی رحمت ذرا تھوڑا سا قدم بڑھانے والے کو دوڑ کر لے لیتی ہے اپنے دامن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ اپنے بندے کو اپنے دامن رحمت میں لے لینے پر تو تیار بیٹھا رہا، لیکن بندہ ذرا بھی اس کی طرف نہ چل سکا تو اس کا کھانا خراب ہو. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، جبرائیل نے دعا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. مدنی سورت ہے.
سورہ بینہ، لم یکن للذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب، والمشرکین اور مشرک، یہ جو مشرک اور کافر ہیں یہ اہل کتاب نہیں، منفکین حتی تأتیہم البینہ، بعض آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی کتاب. منفکین بمانے سرکشی کرنے والے، بغاوت کرنے والے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک لے کر آیا. فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط، قیمہ بمانے مستقیم. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات. وما امروا، اور ان کو حکم یہی ہوا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ بندگی کریں اللہ کی اخلاص کے ساتھ اس کے دین کے لیے، حنفاء یکسوئی کے ساتھ. ویقیموا الصلاۃ، اور قائم کریں نماز. ویؤتوا الزکاۃ، ادا کریں زکوٰۃ. وذالک دین القیمہ، یہی ہے مضبوط راستہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جو منکر ہوئے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ دوزخ میں ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں. اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ ہیں مخلوق میں بدترین طبقہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، یہ لوگ ہیں سب سے بہتر طبقہ اللہ کی مخلوق میں. جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کو، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ. یہ خلود کی، خلود میں مبالغے کے لیے ابدا بھی آ گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرے اپنے رب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر کے خزانے یا بوجھ. وقال الانسان ما لها، اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی ساری باتیں. بأن ربك اوحى لها، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو. یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر. ليروا اعمالهم، کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے ایک رائی کے برابر بھی نیکی کی وہ دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ایک رائی کے برابر بھی برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. معاد کا ایک تذکرہ ہے خوبصورت، اور قیامت کا ایک منظر ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ زمین جو اس کے اندر سونا ہے، قیمتی دھاتیں ہیں یا ہیرے جواہرات ہیں، وہ سارے اگل ڈالے گی قیامت کے دن. اور انسان دیکھے گا انہیں کہ یہ کتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جن کے پیچھے میں مرتا رہا پوری زندگی، سونا جمع کرتا رہا، دولت جمع کرتا رہا، اور آج یہ سب میرے سامنے پڑی ہے، لیکن اس کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں. اور اس پر جو گزشتہ زندگی میں اس نے ان کے حصول کے لیے حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر اللہ کو ناراض کیا اور دولت کے پیچھے پڑا رہا، اس دن یہ کہے گا کہ ما لہا، یہ ایسی چیز تھوڑی تھی کہ میں اس کے پیچھے مرتا. انسانی زندگی کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ سخت بیمار ہو کر پڑا ہوتا ہے اور اس کے بینک میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، محلات ہیں، جاگیریں ہیں، تو پھر ہر طرف سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دوائی مل جائے کہ جس سے میں صحت مند ہوں. ایک متکبر بادشاہ نے ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میری بادشاہت کی کتنی قیمت ہوگی تمہارے خیال میں؟ تو جو اس کے پالتو درباری تھے، بڑے بڑے جبے والے، لمبے لمبے
قبے والے وہ کہنے لگے حضور آپ کی قیمت، آپ کی بادشاہی انمول انمول، سبحان اللہ، آپ انمول، آپ کی بادشاہی انمول۔ اچھا پمپ کیا، خوب پمپ کیا، الو بنایا اس کو۔ تو پھر ایک فقیر بھی بیٹھا، اس نے کہا جو اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، سب بول رہے ہیں تم بھی بولو۔ انہوں نے کہا پانی کے چند گھونٹ اور پیشاب کے چند قطرے آپ کی بادشاہی کی قیمت ہے۔ کہنے لگا مارو سے۔ تو وہ لمبے لمبے جو بیٹھے تھے نا جی پالتو درباری، بڑے بڑے پیٹ والے، جیسے بوری کو کوئی ہلاتا ہے نا ٹرک میں ڈالنے کے لیے، یوں ہلنے لگے۔ تو اس نے درویش نے کہا میں پہلے بات پوری کر لوں پھر میرے آپ اپنے ان پالتو بتوں کو روکیے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھہرو ذرا میں سن تو لوں۔ تو وہ شوں شوں کرتے ہوئے بیٹھے، اچھا آپ نے روک دیا ورنہ ہم تو اسے کچا چبا جاتے۔ اس نے ہاں میں جانتا ہوں تم آدم خور ہو، تم کچا چبا ہی جاؤ گے، ٹھہرو۔ وہ فقیر کہنے لگا، درویش کہنے لگا بادشاہ جی تم جو شکار میں جاؤ اور صحرا میں کہیں بھٹک جاؤ اور اپنے قافلے سے بچھڑ جاؤ، کسی شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہرن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تمہارا گھوڑا بھاگ رہا ہے، دور کہیں نکل جاتے ہو اور شدید گرمی کی وجہ سے سخت پیاس لگ گئی ہے، تمہیں پانی نہیں مل رہا اور مرنے کو آ گئے ہو، تو وہاں تمہیں ایک چرواہا ملتا ہے جس کے پاس پانی کی وہ ایک مشکیزہ ہے، اس کا چمڑے کا لٹکا رکھا ہے، تم اس سے پانی مانگتے ہو، وہ کہتا ہے میں خود جنگل صحرا میں ہوں، میں تمہیں دے دوں تو پھر میرا کیا بنے گا، اور تم اس کو کہتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں، اگر تم مجھے دو گے تو تمہیں کچھ ملے گا، وہ کہتا ہے اگر بادشاہ ہو تو پھر میں اس شرط پہ دیتا ہوں کہ آدھی بادشاہی مجھے دے دو تو میں تمہیں پانی پلاؤں۔ تو کیا کریں گے آپ، فیصلہ کیا ہوگا؟ بادشاہ صاحب تھوڑی دیر چپ کر کے کہتا ہے میں دے دوں گا، آدھی بادشاہی دے دوں گا، لیکن پانی تو پینا ہے، مرنا تو نہیں ہے، مر گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کہتا آدھی چلی گئی، اب وہی پانی جو آپ نے پیا پتہ نہیں وہ کیسا پانی تھا، پتہ نہیں وہ کس کنویں سے یا کس تالاب سے لے کے آیا تھا، وہ اندر جا کے رک گیا اور وہ تیرا پیشاب بند ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ علاج 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 علاج، کسی علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک حکیم صاحب کہتے ہیں میں تیرا یہ علاج کرتا ہوں بشرطے کہ تو مجھے آدھی بادشاہی دے دے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا دے دوں گا، جان تو بچانی ہے۔ پھر کہنے لگا، وہ درویش کہنے لگا میں نے سب سے تو کہا تھا کہ تیری بادشاہی کی قیمت پانی کے چند گھونٹ اور پیشاب کے چند قطرے ہی تو ہیں، پانی نہیں ملتا تھا مرتا تھا، آدھی بادشاہی یوں دے دی، پھر وہی پانی نہیں نکلتا تھا مرتا تھا تو آدھی بادشاہی پھر یوں چلی گئی، تو تیری بادشاہی کی قیمت صرف اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انسان پر، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی یعنی غیر محسوس اور محسوس، شعوری اور غیر شعوری اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انسان ان میں گھرا ہوا ہے، ان کو کہاں شمار کر سکتا ہے۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنا سارا خزانہ الٹ دے گی تو پھر انسان اس وقت حسرت کرے گا کہ میں نے کن چیزوں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کی اور اپنے اللہ کو ناراض کی، یہ ساری ان چیزوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ہاں اعمال خیر جو ہیں وہ کام آئیں گے، اگر ایک رائی کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا، اس کو سونے کے پہاڑ کام نہیں آئیں گے، نیکی کام آئے گی۔ راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کسی سے السلام علیکم کہہ دیا ہنس کر، اور وہ گھر سے بیچارہ پریشان نکلا تھا، رنجیدہ نکلا تھا، آپ کے سلام سے اگر اس کا کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا اور اس کی طبیعت میں ذرا تھوڑی سی راحت آ گئی تو آپ کے نامہ اعمال میں بہت بڑی نیکی لکھی گئی، صرف اتنا کہنے سے کہ السلام علیکم، کہ آپ نے اپنے ایک بھائی کی گرانی دور کر دی، اس کی طبیعت میں آپ کے سلام کی وجہ سے یا آپ کی ملاقات کی وجہ سے راحت آ گئی تو آپ کے نام اعمال میں اتنی بڑی نیکی لکھی گئی ہے کہ میزان میں اس کا وزن دیکھ کر خود انسان حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر دی، اتنی بڑی اس کی مجھے اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی۔ یہ ساری چیزیں تو بھائی کام آئیں گی، لیکن یہ جو سونا چاندی ہیرے جواہرات اور محلات اور جاگیریں ہیں، ان کی حیثیت تو یہی ہے کہ جب وہ سامنے آئیں گی تو انسان حسرت کرے گا کہ اوہو میں نے ان کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا اور اپنی آخرت خراب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ عادیات یہ بھی مکی صورت ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی،
فالموریات قدحن، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کی، فالمغیرات صبحن، فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو، فاثرن به نقعا، پھر اٹھانے والے اس میں گرد، فوسطن به جمعا، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں، ان الانسان لربه لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وانه علی ذلک لشہید، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، وانه لحب الخیر لشدید، اور مال کی محبت میں پاگل ہے، دیوانہ ہے بیچارہ۔ واقعہ نہ کسی سے کہوں بھی تیری نیکیاں تے برائیاں ایک کو جتنی ہو گئی ہیں تے حسرج کے کر سے، تیری نیکیاں دا تقاضا اسی بھی جنت چلا گیا تے تیری برائیاں دا تقاضا اسی بھی تو جہنم جاویں، کیا کر سے؟ کہا جنت جہنم کو تو میں نہیں جانتا، اپنے اللہ سے کہوں گا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں بھیج دے، چاہے جہنم ہی بھیج دے، لیکن 4 پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں دیوانہ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ کریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے، اٹھایا جائے کہ جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ کے سینوں میں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو ان کے اس دن کی سب خبر ہے۔ گھوڑے، اور وہ بھی عسکری مقاصد کے لیے جو کام آتے ہیں، فوجی مقاصد کے لیے جو کام آتے ہیں، ان کی وفا بڑی عجیب ہے، ان کی کارکردگی اور ان کا کردار جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ بعض ایسے گھوڑے تھے کہ وہ اپنے سوار کو بچانے کے لیے اپنی جان اس انداز میں دیتے تھے کہ دشمن بھی محسوس کرتا تھا اور ان پر جو سوار ہوتا تھا وہ بھی محسوس کرتا تھا کہ یہ مجھے بچانا چاہتا ہے لیکن خود مر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، جب یہ جدید ذرائع نہیں ہوئے تھے تو یہاں پر جو انگریز کی حکومت رہی ہے برے صغیر میں، گھوڑا پال سکیم ہوتی تھی اس کی، جس پر آپ کے پنجاب کے بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کو جاگیریں ملی، جوانے، نون، دولتانے اور فلانے، اور یہ ان سب کو انگریز کے گھوڑا پال سکیم کے تحت یہ جاگیریں ملی ہیں، جس پر یہ فرعون بن بیٹھے ہیں اب۔ تو یہ گھوڑوں کو خرخرا کرتے تھے، انگریز کے بوٹ صاف کرتے تھے اور انگریز ان کو جاگیریں پھینکتا تھا۔ تو اس گھوڑا پال سکیم میں اس کا قانون یہ ہوتا تھا کہ 2 سپاہی مر جائیں لیکن ایک گھوڑا بچاؤ، یعنی 2 انسان مرنے دو، ایک گھوڑا بچاؤ۔ تو میں کشمیر جاتا ہوں، ہماری فوج کے پاس بھی بہت سارے گھوڑے ہیں فوجی مقاصد کے لیے، بڑے بڑے استبل ہیں جن میں سینکڑوں گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بلندیوں پر، پہاڑ کی بلندیوں پر جہاں سامان لے جانا انسان کے بس میں نہیں ہے، خود تنہا چڑھنا ہی مشکل ہے، اس پر سیدھا جو پہاڑ ہے اس پر چڑھائی اتنی مشکل ہے، گھوڑے کے اوپر جو سامان ہے وہ بعض ٹوپیں تک رکھ دی جاتی ہیں اس کے اوپر اور وہ لے جاتا ہے۔ ایسا ٹک ٹک کر پاؤں رکھتا ہے نا پہاڑ کے اوپر کہ حیران رہ جاتے ہیں ہم۔ میں نے تو کئی اس طرح کے سفر بھی کیے ہیں، بلندیوں پر گیا بھی ہوں، فوجی حضرات لے گئے ہیں مجھے، اور ان کے گھوڑوں کی یہ کارکردگی بھی میں نے دیکھی ہے کہ کھڑا ہوا ہے گھوڑا، سامان لگا ہوا ہے اور کھڑا سوچ رہا ہے، دیکھ یہاں پاؤں رکھوں کہ نہ رکھوں، پھر تھوڑا سا پاؤں رکھ کے یوں ذرا دبا کے دیکھتا ہے، اگر پاؤں ٹکتا نہیں تو رک جاتا ہے، پھر سوچتا ہے، یوں دیکھتا ہے۔ حیران ہوا میں کہ انسان بھی اتنا تو غور نہیں کرتا، یہ اتنا مطلب محتاط ہے، اس قدر کیئر کر رہا ہے کہ میں اگر یہاں پاؤں رکھوں گا تو سلپ ہو سکتا ہے اور میرے اوپر یہ جو سامان ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بہت ہی دیر سوچ کر پھر جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے ماشاءاللہ وہاں وہ سلپ نہیں ہوتا، تو ایک سٹیپ چڑھ جاتا ہے، پھر چڑھنے کے بعد سوچتا ہے، پھر اسی طرح۔ تو مجھے فوجی حضرات نے بتایا کہ بعض گھوڑے جو ہیں وہ گھنٹوں تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ سوچ کر قدم رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ ان کی وہ ادائیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں جو میدان کارزار میں، عسکری مہم میں سامنے آیا کرتی ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری غلامی کے لیے ان کو کیا ذوق دے دیا ہے، ان حیوانات کو کیا ذوق دیا ہے کہ وہ تمہاری غلامی کریں، تمہاری نوکری کریں، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے کہ میں نے تو سب پوری کائنات کو اس کے لیے نوکر بنا دیا
اور یہ مجھ سے وفا نہ کر سکا. کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے وفا کر رہا ہے لیکن انسان اپنے رب سے وفا نہیں کر سکا. ان الانسان لربہ لکنود. بس لحب الخیر لشدید ہے، مرتا ہے مال زیادہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. القاریہ مکی صورت ہے. وہ شور ڈالنے والی. کیا ہے وہ شور ڈالنے والی؟ اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ شور ڈالنے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، یعنی یہ انقلاب قیامت کا، وقوع قیامت کا ایک تصور ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں لوگ جیسے بکھرے ہوئے کپاس کے وہ جو ہوتے ہیں نا، بکھری ہوئی روئی. یا پتنگوں کے جو پر گرتے ہیں، یہ جو خاص اس میں برسات کے موسم میں پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ان کے پر گرتے ہیں ان کو پر لگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے بش کو لگے ہوئے، پھر وہی پر انہیں لے ڈوبتے ہیں. وہ پر گر جاتے ہیں چونکہ مستقل نہیں ہوتے، پرماننٹ نہیں ہوتے، وہ پر گرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. رات کو ان کی بڑی شوخیاں اور پروازیں نظر آتی ہیں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ سارے مرے پڑے اور پر بھی ان کے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بکھرے ہوئے جیسے وہ پتنگے یا کاٹن. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون، دھنی ہوئی. وہ جو اون بنانے والا اون کو وہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور وہ بکھر جاتی ہے، پنجی ہوئی. بالکل صحیح فرمایا. فاما من ثقلت موازینہ، جس کے بھاری ہوا وزن اعمال کا، فهو فی عیشۃ راضیہ، تو وہی رہے گا سکون میں، اطمینان میں. واما من خفت موازینہ، اور جس کے کم وزن ہوئے اعمال، فامہ ہاویہ، اس کی ماں روئی، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. وما ادراک ما ہی، اور تو کیا سمجھے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی آگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.